ہم آپ کے عاشق تب ہوئے جب آپ نے اماں عائشہ کے جو فضائل پڑھے. ہم کیا تمام معاشرے نے سنا؟ یہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہر وہ خاتون جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا رحمت اللہ عالمین کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہے. یہ تو خواتین ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہر رشتہ قابل سلام و قابل احترام ہے. کیا آج کے ذاکرین سے خوش ہیں آپ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فرقہ واریت کے انداز میں جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں اور ایک ضد بحث کے انداز اختیار کر لیتے ہیں. آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اس پہ آپ کا غالباً ایک سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے. وہ واقعہ کیا ہے؟ 2014 کی بات ہے. مجھے کہیں جانا تھا کسی پروگرام میں، وین آ کر رکی، اتنے میں نیچے فائرنگ شروع ہو گئی. فائرنگ شروع ہو گئی آپ کی غیر موجودگی میں؟ نہیں، ہم اترنے والے تھے نیچے، گاڑی میں بیٹھ کے ہمیں جانا تھا، تو شاید وہ یہ سمجھے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں. انہوں نے وہاں سے فائرنگ شروع کر دی. پھر اس کے اوپر جناب تقریباً ہمارا ایک گن مین جو تھا وہ گارڈ شہید ہو گیا. علامہ صاحب، ایک اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں کہ کوئی ملک کہیں آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کا ویزا پھاڑ دیا تھا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا، میرے پاسپورٹ کی انسلٹ کیا آپ نے. نیروبی کا یہ واقعہ ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اشرا پڑھنا تھا، مجالس پڑھنی تھی. تو وہ جو ایمبیسڈر صاحب تھے انہوں نے تھوڑی سی کچھ گفتگو ایسی کی جو نامناسب تھی. ایسی بات کر دی کہ جی آپ گئے ہو، وہاں رک گئے ہو، نہ آئے. میں نے اس پر پھر مجھے فیل ہوا، ہم نے کہا یہ اب ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. میں نے ان کا پاسپورٹ اس کے سامنے سے اٹھایا اور فارم جو تھا میں نے پھاڑ کر کے پھینک دیا. MRI کرایا کہ جب میں گھر آ گیا ہوں تو شام کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی، بھائی کہ آپ کو تو برین ٹیومر ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. دینی علم کا خزانہ ہے جن کے پاس، وہی ہیں ہمارے معروف عالم علامہ قمر عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی محبت حضرت، تہہ دل سے آپ کا شکر گزار، اور آپ کی محبتوں کا، آپ کے آنے کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ. آپ کا شکر. آپ نے تو بلایا مجھے، میں حاضر ہوا انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو آپ نے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، پروردگار اچھی توفیق جو ہے خدا کی طرف سے، اور اس کی امید رکھنی چاہیے، اور خدا اس میں اضافہ فرمائے، اور بہت اچھے انداز میں آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ آپ کا جو انداز تغیر ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کو ہونا چاہیے. علامہ صاحب، ہم آپ کو پسند تو بہت عرصے سے کرتے ہی تھے، لیکن ہم آپ کے عاشق تب ہوئے جب آپ نے اماں عائشہ کے جو فضائل پڑھے، اور آپ نے جس طریقے سے اماں عائشہ کی تعریفیں اور ان کی قصیدے پڑھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا تمام معاشرے نے سنا اور سبھی گرویدہ ہوئے. یہ یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کے حوالے سے آپ کی محبت کی کیا بات ہے، اس پہ کچھ بات کریں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا کیا وہ دین اسلام ہے. دین اسلام. اور اس دین اسلام کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کی اطاعت کریں. جو میرے رب نے ہمیں عطا کیا وہ لے لیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں. صحیح. تو ہمیں جس طرح سے اس نے قرآن میں ہمیں بتایا، امہات المومنین، وہ امہات المومنین، اور امت تمام کی مائیں، ہر وہ خاتون جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا رحمت اللہ عالمین کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ قابل احترام ہے. یہ تو خواتین ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہر رشتہ قابل سلام و قابل احترام ہے. کیا بات ہے بھائی. اللہ، تو ہماری تو زندگی یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں دین کو فالو کرنا ہے. تو قرآن جو ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اس میں اگر تعویلات کریں گے تو تعویلات سے پھر دین نہیں رہتا. آپ کی عقل کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کی اطاعت کرنا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے جو ہے نا اس کو تعویل کرتے پھریں، کیونکہ خدا نے ایک فیصلہ کیا ہے
وہ ہیں تو ہیں. تو اب اس کے لیے کوئی مانے نہ مانے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی روزہ رکھے نہ رکھے، کوئی حج زکوٰۃ انجام دے نہ دے، خدا کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے تو ہمیں صرف اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، اور ہمیں ہماری زندگی یہ جو بھیجی ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. جانتا تو وہ سب کچھ ہے. وَهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وہ شاہد بھی ہے، وہ غیب کا بھی علم رکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن پھر اس نے کہا میں امتحان لوں گا. میں نے بھیجا تم کو دنیا میں اس لیے ہے کہ تم کس کے بندے بن کر رہتے ہو، عبد معبود وحدہ لا شریک کے ہو، یا تم عبد اپنے نفس کے ہو، اپنی خواہش کے ہو، یا شیطان کے عبد بن گئے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس امارہ کو اپنا رب بنا لیا. تو یہ تو انسان ہے. وہ جو فضائل آپ نے پڑھے وہ ذرا تھوڑے سے اگر آپ دہرا دیں. دیکھیے یہ بات میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. ام المومنین بی بی عائشہ، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جی تمام کے تمام ام المومنین وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. اللہ نے کہا تمہاری مائیں ہیں. تو وہ میں نے اس وقت ایک وضاحت کی تھی. وہ وضاحت یہ روایات نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ مائیں ہیں، یہ قرآن نے کہہ دیا، لیکن کیا کیسی ماں ہے اس کی میں نے وضاحت بھی کی تھی. اگر اذہان علی میں محفوظ ہو تو میں نے وضاحت بھی کی تھی. ماں ایک وہ ماں ہوتی ہے کہ جو انسان کی ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ رشتے ہوتے ہیں. کسی کے وہ خالہ ہوتی ہے، کسی کے وہ پھوپھی ہوتی ہے، کسی کا وہ کوئی رشتہ ہوتا ہے کسی، لیکن اس ماں کا کوئی اور رشتہ کسی سے کچھ نہیں ہے سوائے ماں کے. اگر وہ ماں ہے، میری بھی ماں ہے، تو میری اولاد کی بھی ماں ہے، اس کی اولاد کی بھی ماں ہے، نسل در نسل امت کی ماں. صبح قیامت تک صحیح. جو بھی دین اسلام کو ماننے والا ہے اور دین اسلام کو تسلیم کرتا ہے اس کے لیے وہ ماں کا منصب و درجہ رکھتی ہے. اللہ. اور ان کا احترام سب پر فرض ہے. فرض ہے. ماشاء اللہ. اگر کسی نے بے حرمتی کی یا کسی نے جو ہے نا وہ کسی کی بھی، چونکہ ویسے بھی بے حرمتی اور توہین تو کسی انسان، عام انسان کی بھی جائز نہیں ہے نا، بے شک، تو وہ تو منصب رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ سارے واقعات صرف اس حوالے سے ہیں کہ تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم دین کو سمجھیں، ہم قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کریں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں حق کو سمجھ کر کے اور آگے بڑھ سکیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکیں. اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر کے اور اس کو دین کا نام دے دینا، یہ دین نہیں ہے. وہ کسی کے لیے بھی ہو اور وہ کوئی بھی ہو. ہمیں رب کے سامنے، کیا رب کیا نہیں جانتا؟ کہ آپ تعویل جو کریں گے کسی بھی موضوع پر دین کے بارے میں، آپ جو بھی تعویل کریں گے، کیا میرا رب نہیں جانتا؟ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو وہ ویسی بات بھی کرتا. بھائی آپ دیکھیں نا، مطلب اس نے چھوٹے سے چھوٹے موضوع کو بھی قرآن نے جو ہے نا وہ اپنے احاطے میں لیا ہے. ادنا ترین موضوع بھی، مثال کے طور پر وضو کا مسئلہ ہے، ساری تفصیل موجود ہے. حالات کچھ ایسے بن جائیں کہ جہاں آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکے، اگر آپ بیمار ہیں، آپ ضعیف ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، پانی نہیں ہے، حصول آپ ممکن نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، آپ صحرا میں ہیں، تیمم کر لیں، خدا نے حل دے دیا. واہ واہ. یہ ہے میرا رب. وہ دین کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے. یعنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب اللہ استقامت دے. ماشاء اللہ آپ کی حق گوئی. آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا
اور اس پہ آپ کا غالباً ایک سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہو. وہ واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ جہاں پہ, کہاں رہائش تھی آپ کی؟ اس وقت ہم تھے گلستان جوہر میں. جی. تو پھر اب آپ اسی وجہ سے گیٹڈ سوسائٹی پہ آئے جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. تو وہ واقعہ کیا تھا کہ اس وقت آپ کہاں تھے جب حملہ ہوا, کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ دشمنوں کی نگاہوں سے بچے اور نظر بد سے بچے, ورنہ یہ امت بہت اچھی امت ہے. سبحان اللہ. پاکستانی امت ہے, مسلمہ ہے, یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, یہاں پر کوئی بھی جو ہے نا ایسا سلسلہ نہیں ہے پاکستان میں, اور ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ 35-40 سال کام کیا ہے. اچھا. اور خصوصی طور پر جو ہے نا وہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر ہماری ایک زندگی گزری ہے. صحیح ہے. میں خود تحریک جعفریہ میں, اسلامی تحریک میں شیعہ علماء کونسل کا سندھ کا پریزیڈنٹ رہا. علامہ سنترابی صاحب پر جب بم بلاسٹ ہوا اور اس میں ان کی شہادت ہوئی, اس کے بعد میں خود چیئرمین تھا شیعہ علماء کونسل سندھ کا, میں خود پریزیڈنٹ تھا. میں اس صرف ہمارا تو مشن یہی تھا کہ پاکستان کو تحفظ دینا ہے, پاکستان کی حفاظت کرنی ہے, پاکستان میں رہنے والی امت مسلمہ کو متحد کر کے اور اس ملک کو جو ہے نا وہ پروان چڑھانا ہے, اس قوم کو, ایک آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ایک اچھا وہ چڑھانا ہے. وہ کیا اب تھا؟ یہاں ہوا یہ کہ اس کے بعد بیچ میں کچھ عناصر آپ کو پتہ ہے یہاں پر موجود ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں, جو فرقہ واریت کرتے ہیں, جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ یہ اماں عائشہ والے واقعے کے بعد ہوا تھا؟ یہ 2014 کی بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ہو چکے تھے. جی ہاں, اس کے مختلف مواقعوں کے اوپر یہ ہوتے رہے ہیں. مدثر صاحب کی زندگی, ان کا بھی شہادت اسی کے اندر واقع ہوئی. تو یہ تو ہم بھگت رہے ہیں, ہمارے تقریباً جو ہے نا وہ 30,000 سے زیادہ شہداء ہیں. تو وہ صرف اسی یہ کاز پے کی ہے, صرف اتحاد بین المسلمین کے لیے, امت کو متحد کرنے کے لیے. ہوا کیا تھا علامہ صاحب؟ تو اس کے بعد جناب وہ ہوا یہ کہ مجھے کہیں جانا تھا کسی پروگرام میں. صحیح. اور ہمارے پاس تھے گن مین بھی تھے, گارڈ تھے, وہ نیچے ہمارے موجود تھے. لیکن راڈو والے کے پاس ہمارا گھر تھا اس زمانے میں, تو وہاں ایک وین آ کر رکی, اور وہاں بعد میں لوگوں نے وضاحت کی, بتایا, چونکہ میں اس وقت اوپر ہی تھا, سردیوں کے دن تھے. تو مرزا یوسف صاحب نے مجھے فون کیا اور مولانا مرزا صاحب نے, انہوں نے کہا چلنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ میرے پاس آ جائیں, ہم پھر ساتھ ہی چلتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ میرے پاس آ گئے. تو وہ اوپر آئے میرے کمرے میں, تو ٹھنڈ تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ چائے وائے پی کے چلتے ہیں. اتنے میں نیچے فائرنگ شروع ہو گئی. فائرنگ شروع ہو گئی آپ کی غیر موجودگی میں؟ نہیں, ہم اترنے والے تھے نیچے, گاڑی میں بیٹھ کے ہمیں جانا تھا. صحیح ہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں تھوڑی سی پارکنگ کی پرابلم ہوتی, تو گاڑی جو ہے وہ گیٹ سے باہر نکلی, تو شاید وہ یہ سمجھے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں, جبکہ ہم اس وقت گاڑی میں نہیں بیٹھے تھے. ہم نے صرف یہ کہ راستہ نہ رکے تو اس کو ڈرائیور کو کہا کہ تم آگے باہر کھڑی کر لو, پھر ہم واپس لے آنا, ہم نیچے اتر رہے ہیں جب تک 5 منٹ لگیں گے ہمیں. تو وہ یہ سمجھے کہ گاڑی میں ہم بیٹھ چکے ہیں. انہوں نے وہاں سے فائرنگ شروع کر دی. کچھ بائکوں پر بھی تھے, کچھ ہائی روف تھی اس پر تھی. تقریباً 18-20 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی. تو آپ کے گارڈ کتنے تھے؟ 2 گارڈ تھے. 2 گارڈ تھے. تو وہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا؟ جی ہاں, انہوں نے ریٹیل کیا. اور اس میں جو ہمارے اپارٹمنٹ کے جو وہ تھے گارڈ, انہوں نے بھی گن چلائی, انہوں نے بھی کراس فائرنگ ہوئی. پھر اس کے اوپر جناب تقریباً ہمارا ایک گن مین جو تھا وہ گارڈ شہید ہو گیا. اوہ آپ کا؟ جی ہاں. خیر جب یہ بھگدڑ مچنے لگی تو خیر ہمیں پھر اوپر روک دیا آ کر کے دوسرے گارڈ نے, کیا رکیں بھی. تو یہ نیچے کافی فائرنگ وائرنگ ہو رہی. اتفاق سے اس وقت گھر پہ کوئی تھا بھی نہیں. اچھا. وہ ہمارے بچے بھی گئے ہوئے تھے کہیں مجلس میں, تو میں اکیلے ہی تھا. تو یہ صورتحال ہوئی. خیر ہم نے اس کے اوپر کافی وہ FIR بھی کٹی ہوئی ہے اس کے اوپر گائے سب, لیکن ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پر. صرف یہ مسئلہ اللہ آپ کو اپنے عافیت میں رکھے. یہ بات تو بالکل آپ کا گلا ہونا وانا والی بات جو ہے یہ تو بالکل درست ہے کہ یہاں پہ بس بندہ, معزز خواتین و حضرات میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہاں بندہ آتا کوئی فلائٹ میں یا گاڑی میں, جاتا اخبار میں. اتنے حالات خراب ہیں علامہ صاحب. یہ تو خیر آپ مشہور شخصیات ہیں, آپ لوگوں کو تو ویسی ہیں, اور بھی عام آدمی کی زندگی آپ اکثر سنتے ہوں گے, 1-2 ہزار روپے کے موبائل کے لیے مار دیتے,
جی ہاں، اب اس میں تو بہت سارے معاملات ہیں، وہ تو بھی ظاہر ہے کہ کچھ حالات، کچھ معاملات، کچھ معاشی حالات، کچھ سیاسی حالات، یہ سب مکس ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو سسٹم کی خرابی ہے۔ دنیا میں کس بڑے عالم کے فین ہیں آپ، جو علامہ قمبر عباس صاحب جن کو سنتے ہوں کہ بھائی میں نے اس عالم کو سننا ہے؟ دیکھیے ہم نے میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو سب سے میری محبت ہے، سب میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اور بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب میں سب کو احترام کرتا ہوں، لیکن اگر حقیقت دیکھیں کہ اگر زندگی ہم نے تھوڑی سی ہماری جو متغیر ہوئی اور یونیورسٹی اور کالج لائف سے پھر ہم اس راستے میں آئے۔ مجھے ایک شک ہو رہا ہے، مجھے ایسا میں بولے تو میں نام لے دوں ان کا؟ جی وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں اگر آپ، امام خمینی کا تو نہیں بول رہے آپ؟ حقیقت یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں میں پہنچا کیسے؟ بالکل، وہ 79 80s کا دور تھا، وہ انقلاب آیا، اور پھر اس وقت اب وہ جا رہے کہ اس وقت ہم ینگ تھے، کالج یونیورسٹی کے جو لڑکے تھے، لوگ تھے، وہ پھر وہ ان کا جو میسیجز تھے، ان کا جو پیغام تھا، ان کا جو کردار تھا، ان کی جو سوچ تھی، اس نے جو ہے نا وہ کافی تبدیلی پیدا کی آپ کے اندر۔ جی ہاں، ملاقات ہوئی؟ اب ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ تو کیسا پایا ان کو ذاتی طور پہ، اور کیا ایکسپلین نہیں کر سکتا، بہت اچھی میں آپ بتا، انتہائی مطلب ایسی باتقوا اور ایسی مدبر اور مدبانہ انداز، مطلب آپ ان سے نگاہ نہیں ملا سکتے۔ اچھا، ان کے گھر میں ملاقات ہوئی؟ جی ہاں، ان کے گھر وہاں پر بھی ہماری تقریباً، ویسے تو ہم 2-3 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی۔ اچھا، اور اس وقت ہمارا پروگرام بھی یہ تھا کہ یہ ایک لباس ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ جب کسی اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو پھر کوئی بڑا مرجع جو ہے وہ لباس پہناتے ہیں، امامہ پہناتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ امامے کو پہنانے کے لیے بھی ہماری یہی خواہش تھی۔ پھر اس زمانے میں آیت اللہ منتظری تھے، وہ جو امید رہبر تھے، تو اس حوالے سے ہماری کافی جو ہے نا وہ رہی، 2-3 دفعہ ملاقاتیں رہی۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ہم ایران چلے گئے تھے، تو اسی کے بعد پھر میں 80 میں چلا گیا ایران۔ باقی پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں، جی ہاں، اللہ غریق رحمت کرے، علامہ طالب جوہری صاحب بھی ہیں، بہت ہمارے لیے سب محترم، اچھا، باعزت، بہت اچھی آپ کے کلیگ تھے وہ؟ نہیں، وہ آپ سے سینئر تھے؟ جی ہاں، وہ بزرگ تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی عزت اور احترام کا رشتے رہتے تھے سب کے ساتھ۔ ابھی بھی اہل سنت کے علماء میں بھی صاحب، اہل سنت کے علماء میں پتہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب اور ہم لوگوں نے جو ہے نا شروع میں بہت کام کیا، بہت ٹی وی کے اوپر پروگرام، ابتدائی جو ہوئی ہے وہ سن 2000 کی بات اگر آپ کر لیں، جی تو جب ابتدا ہوئی ہے اس الیکٹرانک میڈیا کی، تو اس وقت ابتدا ہم یہی کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک چینل آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تو وہ اس وقت جو ہے نا سلفی صاحب، منیب الرحمان صاحب، سمجھے نا بہت سارے علماء کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور بہت احترام کا رشتہ جو ہے نا وہ رہا ہمیشہ۔ چونکہ جب یہ MMA بنی تو MMA کا بھی میں وائس پریزیڈنٹ تھا سندھ کا، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھا، 5 ساری جماعتیں اس کے اندر تھیں، تو سب کے ساتھ مل کر کے کام کرنا اور آگے بڑھانا، لے کر کے چلنا۔ اور شاہ احمد نورانی صاحب، کیا کمال کی شخصیت تھی وہ بھی۔ میں اتنا مطلب اپنے مہمان نوازی کا مطلب انتہائی مقام پر، سمجھے نا، مطلب ان کے گھر میں اگر ہم بیٹھے ہیں اور کھانے کا وقت ہے تو وہ خود نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ اور لوگ تھے سرو کرنے والے، لیکن وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ شاہ احمد نورانی صاحب، کیا بات ہے، وہ میری بھی فیوریٹ سرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے تو یہ تو انتہائی محبتیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا یہ وقت گزرا ہے کافی، اور ان سب کے ساتھ بڑا کلوز رابطہ رہا ہے، جو سیاسی بھی، مذہبی بھی، ہر لحاظ سے بہت ہی کلوز رہا ہے ان کے ساتھ۔ علامہ صاحب، ایک اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں کہ کوئی ملک کہیں آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کا ویزا پھاڑ دیا تھا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا، میرے پاسپورٹ کی انسلٹ کیا آپ نے، وہ کیا واقعہ ہے؟ اب آپ نے کہیں سے یہ کھوجا ہے۔ تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ہوتا ہے نا سیلف کانفیڈنس، ہاں جی، ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے،
ہمیں اپنی قوم پر فخر ہے، بے شک، تو اپنے پاسپورٹ پر بھی ہمیں ناز ہے۔ بالکل بالکل ناز ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ہماری بحیثیت پاکستانی انسلٹ کرے گا یا ہمارے پاسپورٹ کی انسلٹ کرے گا تو ہم یہ برداشت نہیں کریں نہیں کریں گے، لیکن ہمارا ہرا پاسپورٹ دیکھ کے کچھ لوگوں کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے۔ جی 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 جی، وہ یہ ایسے ہی ہے، اکثر لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے۔ تو وہ ایک واقعہ، کئی ایک واقعات ہماری ٹریولنگ میں رہے مختلف، وہ کبھی کیا واقعہ تھا پھاڑنے امریکہ والا؟ میں، افریقہ میں، یورپ میں، مختلف ممالک میں۔ تو وہ اصل میں نیروبی کا یہ واقعہ ہے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے جی ہیں، جی، وہ مجھے نیروبی سے جانا تھا، مجھے زائر کنٹری تھی، اب جس کا نام کانگو ہو گیا، اچھا، اس زمانے میں اس کا نام تھا زائر۔ اس کی جو کیپٹل تھا اس کا کنشاسا اس کا تھا۔ کنشاسا، جی، بھائی واہ تو واہ، نام بھی نہیں سنے ہوئے، ہم علامہ صاحب وہاں پہنچے ہوئے دیکھے۔ وہاں ہمیں اشرا پڑھنا تھا، مجالس پڑھنی تھی۔ صحیح، تو اس حوالے سے میں نیروبی میں چونکہ آلریڈی تھا، یہاں سے گیا ہوا تھا، تو وہیں کے ایمبیسی سے فردر ویزا لے کے مجھے آگے جانا تھا۔ صحیح ہے، تو وہ جو ایمبیسڈر صاحب تھے، انہوں نے تھوڑی سی کچھ گفتگو ایسی کی جو نامناسب تھی، اور کچھ سوال ہوتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے وہ کریں، ہم جواب دیں گے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، چونکہ ہم ہرا پاسپورٹ ہے یا پاکستان کی وجہ سے انگلش نہیں بول رہے ہیں، اس کے اوپر فرینچ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی انگلش میں بات کریں، نہیں بولتا آپ۔ پھر وہ میں نے کسی کو بلایا، اس کے بعد غیر ہوا یہ کہ انہوں نے ایسی بات کر دی کہ جی آپ گئے ہو وہاں، رک گئے ہو، نہ آئے۔ تو میں نے اس پر پھر مجھے فیل ہوا، ہم نے کہا یہ اب ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، سمجھے نا، میں اس پہ امریکہ اور یورپ کے ویزے لگے، میں وہاں نہیں رکا تو یہاں تمہارے ملک میں جنگل میں کیا ہے بھائی، میں کیوں رکوں گا؟ اس پر مجھے تھوڑا سا وہ ہوا، میں نے ان کا پاسپورٹ اس کے سامنے سے اٹھایا اور فارم جو تھا میں نے پھاڑ کر کے پھینک دیا، صحیح ہے، اور میں نے کہا کہ جی میں تم سے ویزا نہیں لوں گا، لیکن جاؤں گا میں، اور واپس آ گیا۔ کہاں جاؤں گا؟ وہیں جہاں جانا تھا، جس کے لیے گیا تھا میں ویزا لینے کے لیے۔ اچھا، بغیر ویزے کے آپ انٹری کی آپ نے؟ علامہ صاحب آپ کی پاور بھی تو اپنی ایک قابل، خدا مدد کرنے والا ہوتا ہے، جس کا ذکر تھا، جس کے ذکر کے لیے جا رہا تھا، انہوں نے راستے بنا دیے، اللہ نے مدد کر دی۔ میرا رب علی کل شیء قدیر ہے، اس نے راستے بنا دیے۔ تو اتفاق سے میں نے ان کو بتایا، جو مجھے بلا رہے تھے وہاں عشرے کے لیے، مجالس کے لیے، میں نے بتایا، ہم نے کبھی بدتمیزی کر رہا تھا، اس نے ایسے ایسے بات کی، میں واپس آ گیا، میں نہیں جا رہا، واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ صبح کی فلائٹ ہے، وہ آپ برزویل آ جائیں، اور ہم وہاں اپنا جہاز بھیج رہے ہیں۔ ان کے فلائٹ چلتی تھی، اچھا اچھا تو اچھا، انہوں نے اسپیشل طیارہ بھیجا برزویل، ماشاء اللہ اسپیشل طیارہ آ رہا ہے جی، وہاں سے میں نیروبی سے وہاں گیا، وہاں پھر میں اکیلا بیٹھا اور بولے اچھا بازار ہے، ان کے جہاز چلتے تھے، وہ رن وے پر اپنی گاڑی لے کے آیا، اسی کے ذریعے سے میں آیا اور چلا گیا۔ تو اس طریقے سے ذکر ہو گیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہ روک سکا۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، دنیا کچھ بھی کر لے، اگر اخلاص ہے، اخلاص ہے، اور آپ کا ہدف اچھا ہے، اچھا ہے، تو خدا مدد کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، نہ کوئی ولی اس سے بڑا ہے، نہ کوئی مددگار اس سے بڑا ہے، بے شک بے شک بے شک، بشرط یہ کہ تمہارا یقین کتنا ہے، کیا بات، تمہارا ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے، کیا تم اپنے رب کو اپنی نگاہوں میں دیکھتے ہو، کیا اپنے وجود میں اپنے رب کو دیکھتے ہو، کیا تمہارا ایمان ہے اس بات پر کہ میرا رب میرے ساتھ ہے؟ کیا بات ہے، مولا علی کی وہ بات قول جی، کہ جب میں چاہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جی، اور جب میں اللہ چاہے مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ وہ میسیجز یا باتیں ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمیں صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے یہ کہ خوش ہو جائیں خالی سن کر کے، واہ، اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے، بے شک، اپنی ذات پر کرنا ہے۔ اچھا، ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ سے کم باتیں کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو جس دن ہم اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، اس دن ہم اللہ کے دین کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، واہ، چونکہ ہم باتیں اپنے آپ سے نہیں کر رہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ علامہ صاحب، کیا آج کے ذاکرین سے خوش ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے بہت ہی اسپیسیفک سوال کر لیا، کیونکہ آپ ایک سینئر، اور آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کا ایک مشاہدہ ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ آپ دیں۔
دیکھیے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، اچھا میں جب بات کرتا ہوں تو میری بات کسی مخصوص اس میں کبھی نہ سمجھیں. صحیح ہے. میں بات کرتا ہوں چونکہ اسلام اور مسلمان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی بات ہوگی تو اس کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا بحیثیت جو ہے نا وہ انسان کے، اس میں ساری قومیں آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز سے دین کو اور اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ ان کی توفیق میں اضافہ کرے. مثلا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فرقہ واریت کے انداز میں جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں اور ایک ضد بحث کے انداز اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیے ہر ایک کو حق حاصل ہے. آپ دیکھیں خدا بھی آپ سے جب حساب کتاب لے گا نا تو وہ آپ کی عقل و شعور کے مطابق لے گا. اچھا. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو جو ہے نا برا بھلا کہیں، کسی اور کو جو ہے نا آپ گالی دیں، کسی اور کے اوپر آپ یہ آپ کو حق نہیں ہے. آپ اپنی بات کریں، آپ کو حق ہے، کرتے رہیے. ذاکرین ہوں، علماء ہوں، ان کی محبت دین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، صحیح. ائمہ کے ساتھ، مولا کے ساتھ، امام حسن حسین کے ساتھ بے انتہا، بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بات صرف اتنی سی ہے کہ مولا علی کا ایک فرمان ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، جب لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقلوں کے مطابق ہے. اچھا. ورنہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معیار سے بات کرتے تو ہمیں تو سمجھ میں نہ آتا. کیا بات کر دی. اگر مولا علی اپنے معیار سے بات کرتے تو کس کو کیا سمجھ میں آتی. صحیح. تو وہ ہمارے معیار پر آ کر کے ہماری عقل و شعور کے مطابق ہمیں فہم دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں علم دیا ہے. اور یہی ایک معجزہ ہے قرآن کا. اور اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک تم ان کے ساتھ منسلک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا. بس وہی وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن تم کو ہر زمانے میں، ہر انداز میں، ہر عالم میں سمجھا سکتے ہیں. آئے تو وہی ہوگی، لیکن آج کے زمانے میں اس کا مطلب کیا ہے؟ تم تو لکیر کے فقیر بن گئے. تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے. تو یہ جو ہمارے کچھ ذاکرین ہیں، شوق ہے، ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ کرے، لیکن کہیں علم کی کمی رہتی ہے. اچھا. جس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور میری ان کو یہ نصیحت ہے، آپ بہت اچھا کام ہے، یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرو، ذکر کرنے میں مومنین کا فائدہ ہے. لیکن تھوڑی سی جو ہے نا ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو دکھ ہو، کسی کا جو ہے نا وہ ہرٹ ہو، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شخصی حوالے سے ہو. کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے. باقی آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں اور وہ کیجیے. ماشاءاللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. علامہ صاحب، آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے ساتھ بھی شوز کیے، جنید جمشید مرحوم کے ساتھ بھی شوز کیے، وسیم بادامی مرحوم، نہیں وسیم بادامی زندہ ہے، اللہ ایک دم میرے منہ سے نکل گیا. اور یہ اپنا چوتھے ہمارے بھائی جو ہیں جنید اقبال صاحب، ان میں سب سے فیوریٹ آپ کا ہوسٹ اگر میں پوچھوں وہ کون؟ دیکھیے یہاں آپ کی کچھ شرارت نظر آ رہی ہے مجھے. اس میں ایک نام میں اور ڈالنا چاہ رہا تھا، نادر علی، آج کل نیا آیا ہوا ہے، وہ بچہ بھی بڑا اچھا چل رہا ہے. علامہ صاحب اس پہ بھی نظر ثانی کیجیے گا. بالکل. اب یہ آپ کا سوال کچھ شرارتی ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے آپ نے نام لیے بہت انہوں نے اپنی محنت کی ہے، وقت دیا ہے. اور خاص طور پر اس میں ابتدائی جو آپ نے نام لیے ہیں، کراؤن کس کے پاس جا رہا ہے؟ کراؤن دیکھیے اگر ابتدا آپ دیکھیں 2000 میں جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو بالکل ابتدا میں آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ عامر لیاقت نے جیو میں جو ہے نا
اسٹارٹ کیا. حالانکہ اس وقت اس کو پراپر کچھ بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ میٹروپولیٹن میں ہم اوپر کمرہ کرایہ کے لے کر کے وہاں ہم نے یہ عالم آن لائن آپ تھے اس پہ, ہمیں یاد ہے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو بہرحال ہے اسی صدی کی بات. تو آپ نے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کر کے جو ہے نا, بہرحال اس زمانے میں یہ شروع ہوا تھا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب میں تھا, سلفی صاحب تھے, سبھی تھے. جی ہاں, یہ سارے لوگ ہم اس زمانے میں اسٹارٹ کیا. پھر ایئر وائی پر جو ہے نا وہ شروع ہوا. اس میں مجھے یاد ہے ڈاکٹر شاہد بھی, ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی, جی وہ قیامت کی باتیں کرتے ہوئے آنکھیں بڑی کر لیتے ہیں. جی جی, اس میں بھی ہوسٹنگ انہوں نے کی. اس میں بھی جو ہے نا وسیم بادامی بھی, اور سب نے بڑے اچھے انداز میں اس کو لے کر کے چلیں. اور آج ماشاءاللہ سے آپ, جنید اقبال نے بڑی خدمت انجام دی اور وہ کر رہے ہیں, اور اللہ ان سب کی توفیق میں اضافہ فرما رہا ہے. اب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے تو میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا توفیق دے, اور آپ اس راہ پر ایک اچھا چلتے رہیں انشاءاللہ. آپ کی دعائیں بالکل, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن آپ نے اس میں سب سے جو پہلا نام لیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت, وہ فیوریٹ میں آپ کو انہی کا کنسیڈر کر دوں؟ نہیں دیکھیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہمارے لیے یہ سب بہت محترم ہے. اچھا, تو آپ کسی کو فیوریٹ کا ٹائٹل نہیں دیں گے؟ سب فیوریٹ ہے, سب فیوریٹ ہے ہمارے لیے. آج آپ ہو گئے. تالیف قلب کے لیے میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب لو یو ہو گیا بھائی, واہ واہ. اچھا علامہ صاحب, کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ووٹ یقیناً دیا ہوگا آپ نے, اور یہ بڑا پرسنل سا سوال ہے لیکن عوام جاننا چاہتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ عوامی بندے ہیں, پبلک فگر ہیں, تو عوام ہر چیز جاننا چاہتی ہے. دیکھیں, ہم پاکستان میں ایک سچے مخلص ایک لیڈر کی ضرورت ہے, جو کاش سب کو متحد کر کے پاکستان کو مضبوط کرتے. ابھی وہ لیڈر نہیں ہے؟ نہیں, بس ٹھیک ہے, مطلب جو ہے وہ بھی نکل گیا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. ٹھیک, وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے. آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن آپ عملی زندگی میں آ کر کے یہ نہیں کر پاتے. کائنڈ آف فش. جی ہاں, اب اس کے اسباب مختلف ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہتا کہ ساری غلطیاں انہی کی ہیں, نہیں, کچھ اور پارٹ بھی ہے. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ ساکو مرندہ شوق. بالکل, واہ واہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ کچھ اور بھی لوگ ہیں کہ جو یہ معاملات جو ہے نا وہ نہیں چاہتے. دیکھیے, اگر آپ چاہیں, میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر مطلب ایک ایس ایچ او ہے نا, اگر وہ بھی چاہے تو اس کے محلے میں, اس کے علاقے میں جو ہے نا وہ کوئی واردات ہو نہیں سکتی. بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کسی زمانے میں میرا ایک والٹ گر گیا تھا, تو کسی نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ ایسا کریں, اس کو اس علاقے کے ایس ایچ او کو فون کر دیں خالی, یا ڈی ایس پی کو, والٹ مل جائے گا آپ کا. نہیں کریں, ایسا بھی ہوا ہے. مل گیا, اسی کے پاس تھا. اب وہ منگوا دیا, کہیں سے مل گیا, کسی کو پکڑ لیا, کسی کے پاس تھا کہیں سے, لیکن وہ پہنچ گیا وہاں تک. ٹھیک ہے نا, وہ پہنچ گیا. اب وہ امریکہ تو تھا نہیں کہ وہاں پر میرا ایک دفعہ والٹ گر گیا تو وہ پوسٹ سے آ گیا میرے پاس. آ گیا؟ ہاں ہاں. اچھا, اس میں صرف جو ڈالر رکھے ہوئے تو وہ نکال لیے کسی نے. ہاں, یہ پاکستانی پیسے رکھے رہے اور کارڈ وارڈ رکھ کر کے اس نے پوسٹ کر دیا, باقاعدہ ڈالر نکال لیا. بھائی کیا ایماندار چور ہے بھائی. اور اس سے سارے اچھا ہے, کاغذات تو مل گئے نا, ڈاکومنٹس تو مل گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پر آپ جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ قابل افسوس بات ہے, دکھ ہے, صدمہ ہے اس بات پر. کیوں ہمارے جان مال عزت آبرو کچھ محفوظ نہیں ہے؟ تو کیوں بھائی؟ یہ ایک صورتحال پتہ کیا ہو گئی. لوگ دوسرے انداز میں کہتے ہیں کہ یہاں سے کئی لاکھ, خبروں میں بتاتے ہیں اتنے لاکھ لوگ چلے گئے پاکستان چھوڑ کر, اتنے لاکھ نوجوان چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اب غزہ کی صورتحال ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو اب یہ عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ مظلوم لوگ جو ہے نا, وہ قرآن کی آواز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ فریاد کیا ہے, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے میرے پروردگار, مجھے اس قریے سے نجات دلا دے جس کے باشندے ظالم ہیں, جس کے لوگ ظالم ہیں. ظالم معاشرے کے اندر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ نہ کسی کی ناموس محفوظ ہے, نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے, نہ کسی کا مال محفوظ ہے, نہ کسی کی جان محفوظ ہے. صحیح. تو یہ کس کی ذمہ داریاں ہیں؟
وہ لوگ جو اس نظام کے منتظمین ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو لے کر کے چلیں. اور کوئی بھی دیکھیں نہ 100% غلط ہوتا ہے نہ کوئی 100% صحیح ہوتا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ساتھ دو، برائی میں نہ دو. بے شک بے شک. یہ ہے اللہ کا دین اور یہ ہے قرآن. ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہ اسپورٹس وغیرہ سے دلچسپی رہی ہو، اور یقیناً آپ ایک دور آپ کا وہ بھی تھا جب آپ ینگسٹرز تھے اور ٹین ایجر تھے، آپ بھی یقیناً شاید ٹریک سوٹ پہنتے ہوں اور اسپورٹس کھیلتے ہوں، تو وہ ذرا بتائیں کون سا گیم آپ کو اپیل کرتا تھا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں ہاکی کا پلیئر تھا. میں لو کرتا ہوں گیم سے، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ یہ تو ایک صحت کے لیے، زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پرسنل آپ پوچھیں مجھ سے تو میں کرکٹ، کیرم اور بیڈمنٹن، تو آپ اس میں کھیلیں. میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ٹھیک ٹھاک کھیلتا تھا. میرا بڑا بیٹا جو ہے ماشاء اللہ سے وہ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے، یہ بھی ان سے بڑے والے میرا کینیڈا میں ایک بیٹا، وہ ماشاء اللہ سے سب انڈر 16 انڈر 19 تک کھیلے ہیں، فرسٹ کلاس کھیلے ہیں. سمجھنا بیٹسمین تھے کیا تھے؟ بالر کسٹم سے بھی کھیلے ہیں. میں آل راؤنڈر تھا. اچھا آل راؤنڈر تھا. لیکن یہ ہے کہ اسپن آف اسپنر تھا. آف اسپنر. تو کرکٹ بھی کھیلتا تھا جب تک کالج میں رہا. اور اس میں آف اسپنر آپ کو کون پسند ہے؟ اگر آپ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عبد القادر وغیرہ کا نام لے لیں گے آپ. دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں وہ لوگ تھے. باقی عبد القادر تو بہت زبردست، بہت ہی عبد القادر تھے. اگر آپ ادھر جائیں تو بشنگ سنگھ بیدی تھا، وہ انڈین. ہاں جی سنا ہے بالکل، جاوید بھائی کے منہ سے سنا ہے. چندر شیکھر تھا. جی 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 جی. اب وہ اس کے بارے میں اب بات مشہور تھی کہ اسپاٹ مل جائے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں پاتا تھا. تو وہ اسپاٹ لگاتا تھا، ڈھونڈتا تھا کہ مجھے بال پھینکنی کہاں پر ہے. تو بہت اچھے اسپنرس رہے. وہ بہت سارے لوگ رہے یہاں، ہمارے یہاں بھی. عبد القادر کو تو کوئی جواب نہیں ہے، اور شاید اب تک وہ کلاس آئی نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے، ایسی ہے. عبد القادر والی کلاس نہیں ہے یہ. ویسے تو دوسرا وہ دوسرا اور تیسرا آپ جو بھی نام دے لیں، بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے بیٹسمین کو آؤٹ کرنا. آپ 5واں نام دے دیں اس کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو رزلٹ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ کے اگر چوتھے اور 5ویں پر بھی جو ہے آؤٹ نہیں ہو رہا، وہ آؤٹ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ خوش ہوتے رہیے. تو آپ اپنا چھٹا لے کے گھر چلے جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. چونکہ اپوزیشن کو، اپوزٹ ٹیم کو جو ہے وہ چاہیے اپنے ٹائم کے اوپر وکٹ چاہیے، اس کو میچ جیتنا ہے. آپ تیسرا چوتھا گھماتے رہیے. واہ، یہ بالکل ٹھیک بولا. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ٹائٹل بنانے کے لیے ظاہر زمانے میں بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، ملا دیجیے آپ اس کو، دوسرا بھی. اور کیرم کے بارے میں علامہ صاحب تھوڑا سا، وہ کیرم کیسا گیم تھا آپ کا؟ کیرم بس کھیلتا تھا، اچھا کھیلتا تھا. اچھا. بس اب گیا زمانہ. گئی جوانی ہاتھ نہیں آتی، لاکھ خوراکہ کھائیے. واہ، اچھا کھیلا، اچھے تک، مطلب اچھا کھیلا ہے. بس جب تک ٹائم تھا کھیلا. میرا یہ بچے ہمارے تھے، ان کا بھی شوق تھا کرکٹ کا، کھیلتے رہے، پھر کھیل رہے ہیں. ابھی بلکہ کینیڈا میں ایک میچ ہو رہا تھا، اس میں بھی ہمارے بڑے بیٹے نے بھی ٹرافی لی ہے 1 ہفتہ پہلے، 3 دن پہلے بلکہ. اچھا علامہ صاحب، پاکستان کا کون سا شہر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں کراچی میں تو رہ رہے ہیں، کراچی تو یقیناً شاید آپ بول دیں گے، لیکن ڈیولپمنٹ کے حساب سے اور پہنچتے ہیں تو یار یہ تو ساتھ پاکستان تو لگ ہی نہیں رہا، ایسا جیسے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. آپ کے کوئی آتا ہے کوئی پاکستان کے شہر کو برا لگ جائے گا؟ لگ جائے گا. لگا ہے. آپ کہہ رہے ہیں شہر کو برا کہیں، ہم شہر کو کیوں کہیں برا بھائی؟ نہیں میں نے نکال نہ کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سا اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ باقی نہیں اچھے لگتے. مطلب ایک تو تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے نا باقیوں سے. نہیں، آپ سوال بدلیں نا. سوال بدلیں. آپ یہ کہیں جی کہ کون سا شہر زیادہ ڈیولپ ہوا، کون سا شہر زیادہ ڈیولپ ہوا. یہ جی علامہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، بتائیے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں تو سارے شہر پیارے لگتے ہیں، سب ہمارے. یہ آپ نے سیاسی جواب دے دیا علامہ صاحب. ہمارا تو پشاور بھی ہمارا ہے، کوئٹہ بھی ہمارا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ کا سب کی ایک جیسی ہے. لاہور بھی ہمارا ہے. ہم دیکھیں سچی بات کریں گے علامہ صاحب، اسلام آباد جاتے ہیں ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا
زیادہ ڈیولپمنٹ ایسی زبردست روڈ ہے, 10-10 کلومیٹر روڈ ہے سیدھی ہوئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ تو ہر روڈ الشفا روڈ ہے, پتھری نکل جاتی ہے علامہ بالکل ٹھیک صاحب. ہے. اچھا یہی جواب میں دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں دے رہا. اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہی ڈیولپمنٹ جو آپ اسلام آباد اور لاہور اور موٹر وے آپ دیکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں نا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. نہیں کیا تو تھا لیکن قائم نہیں رکھ پایا. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے اور آپ بھی اتنی آپ کے اندر جو ہے نا صلاحیت ہوتی, جو کہ ہے, لیکن آپ نے کسی اور طرف ڈائیورٹ کی اپنی بات کو. آپ کا جو پرائرٹی تھی وہ یہ نہیں تھی, ان کی یہ تھی, انہوں نے ڈیولپ کر لیا. مجھے یاد ہے میں 91 تک 92 تک میں ایمبیسی جا رہا تھا ویزا لینے کے لیے. زمانے میں کراچی ایمبیسی بند تھی امریکہ کی, تو میں لاہور سے ویزا لینا تھا مجھے. تو میں وہاں سے رکشے پہ بیٹھ کے گیا, تو وہ پیچھے ایک ٹانگے والا آیا, اس کے گھوڑے کا جو ہے نا وہ تھوتن میرے کان میں لگا. تو وہاں سے وہ آواز دے رہا, بہو بچ کے. لگانے کے بعد تو ایک وہ وقت تھا. لیکن اب آپ دیکھیں تو بہت اچھا ہے, کیا محنت کی نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بھی کریں, آپ سے اچھا شہر کسی کا نہیں بن سکتا. آپ کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں, سب کو آپ اخلاص کے ساتھ کام تو کیجئے. آپ کے پاس تو وہ لوگ موجود ہیں کہ آپ اگر ایک آواز دیں تو آپ جیسے نوجوان جو ہے نا وہ بغیر کسی معاوضے کے جو ہے نا وہ آپ کا تعاون اور آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ نہیں ہوا شہر میں؟ کیا گریجویٹ پڑھے لکھے لڑکوں نے جھاڑو نہیں دی نا اپنا شہر صاف کرنے کے لیے؟ نکلے نا, کیوں نہیں کریں گے؟ اون کرنا پڑے گا, ہر گھر کا نام پاکستان رکھنا پڑے گا. علامہ صاحب ہم دروازہ کھول کے کچرا یوں اچھال کے پھینکتے ہیں. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مینٹلٹی جو ہے نا جی وہ آپ صحیح کریں. ہم نے وہ 120 گز کی جگہ کو پاکستان سمجھا ہوا ہے, یہ ہے. جی, آپ تو اپنے گھر کا کچرا جو ہے نا وہ بھی آپ گلی میں پھینک دیتے ہیں. جی یہی بات ہے. تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا ابھی تو اتنے سسٹم موجود ہیں, وہ چائنا کی کمپنی کام کر رہی ہے, کتنے ہزار جناب ان کے جناب یہاں پر جو ہے نا وہ ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں جو کچرا اٹھانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود شہر میں تو وہی حال ہے. کتنا بڑا کانٹریکٹ ہے, لیکن اس کانٹریکٹ کا امپلیمنٹ جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے شہر کے اندر؟ ہاں کچھ ہیں جیسے ڈیفینس ہے, اشارے فیصل ہے, وہاں آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے کسی حد تک, تو یہ ہونی چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کے اوپر. آپ اپنے آپ سے محبت کریں, آپ اپنے گھر سے محبت کریں, اپنے لوگوں سے محبت کریں, اپنے شہر سے محبت کریں, اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کریں, یہ ہمارا ہے, تو آپ سب کچھ کریں. کتنے بچے ہیں, فیملی ممبر کون؟ دیکھیے ماشاءاللہ سے اللہ کا احسان ہے, میرے رب کا, خدا کا شکر ہے. میں بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں اور بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمیں اللہ نے بہت نیک صالح اہلیہ عطا کی ماشاءاللہ, ہمیں, جس نے ہمارے ہر حال میں ہمارا ساتھ دیا اور دے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں شادی کے حوالے سے میں نہیں جانتا تھا. میں تو اس زمانے میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھ رہا تھا میں ایران میں. تو چونکہ وہ رمضان شریف جب آتے ہیں تو رمضان میں جو ہے نا چھٹیاں ہوتی ہیں, حوزے کی تعطیلات ہوتی ہیں, تو اس میں اپنی کنٹری جاتے ہیں, کچھ تبلیغات کے لیے چلے جاتے ہیں, کچھ کہیں. تو وہ بس آنے کا پروگرام تھا, بن رہا تھا. تو امی ہماری اس آنے میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بس انہوں نے مجھے فون پر کہا کہ بیٹا وہ آپ, میرا ارادہ ہے کہ بس آپ شادی کر لیں. کیا عمر تھی آپ کی؟ میں تھا تقریباً 20 سال کچھ مہینے کا. 22.5 20 سال. اچھا 20 سال کچھ مہینے کا تھا. تو 21 سمجھیے آپ. ٹھیک ہے جو بھی. تو اس وقت خیر میں نے کہا بھی میرا ارادہ نہیں ہے, چونکہ میرا پروگرام اس وقت تھا قضاوت کا کورس کرنے کا, وہ میں بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. صحیح. خیر انہوں نے مجھے انسسٹ کیا, ہم نے کہا چلے دیکھتے ہیں, جب آئیں گے تو دیکھیں گے. میں جب یہاں پاکستان آیا, البتہ انہوں نے مجھے ایک آفر اور دی تھی میری ماں نے کہ بیٹا اگر آپ چاہیں تو وہیں کہیں کر لیں, اچھا میری اجازت ہے آپ کو. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے ان کو صرف اتنا کہا تھا, ہم نے کہا ماں جب گھٹنیوں چلنا سیکھا تھا تو آپ کی یہ ارمان تھے کہ میرے اپنے بیٹے کو جو ہے نا میں دولہا بناؤں. واہ.
میں یہ ارمان آپ سے چھین نہیں سکتا. اچھی ماشاء اللہ. اختیار رکھتا ہوں لیکن میں یہ کروں گا نہیں, یہ فیصلہ آپ کا. تو وہاں یہاں جب پاکستان میں جب میں آیا ہوں تو ہمارے آنے سے پہلے وہ نسبت دے چکی تھی, رشتہ طے کر چکی تھی. اچھا, اور آپ نے بس لبیک کہہ دیا. کیا میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, میں نے مطلب دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ میری ماں کا فیصلہ تھا, میری بہنوں کا فیصلہ تھا, میرے لیے قابل احترام تھے اور میں نے اس کو تسلیم کیا ماشاء اللہ کی رضا کے لیے. خدا کا شکر ہے ماشاء اللہ. بچے کتنے؟ بچے میرے 6 ہیں. 6. ایک بیٹی ہے میری, تو وہ اس کی پیدائش ایران میں ہی ہوئی تھی. چونکہ ہم شادی کے بعد پھر واپس چلے گئے تھے, تو وہیں اس کی پیدائش ہوئی تھی قم میں. 5 بیٹے ہیں میرے, ایک کینیڈا میں ہے اور 4 یہاں ہیں ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب, کیونکہ آپ کی ذاتی زندگی پہ پوڈ کاسٹ ہے تو اس وجہ سے سارے سوالات ہو رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آ رہے ہوں گے. کھانے میں بھی بتا دیجئے کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں, کس طرح کا کھانا, مسالے والا, بریانی, چاول, کوئی ایسی چیز یا کوئی احتیاطی کھاتے ہیں؟ احتیاط تو میں کچھ بھی نہیں کرتا. نہیں کرتے. البتہ پہلے میں آپ کو یہ جواب دے دیتا ہوں. آپ کے لیے بہترین, آپ کی اس بات پہ تھوڑا سا اضافہ کر کے, بہترین بچیا کا پلاؤ بنوایا ہوا آپ کے لیے, جو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد سرو کریں گے. اچھا, اللہ برکت دے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمنا تو میری وائف کو بھی ہے آج تک, کہ میں ان کو یہ بتا دوں کہ میری خواہش یہ ہے کھانے کی. اچھا, ابھی تک نہیں بتایا ہوا؟ نہیں, بتاتا ہی نہیں. یہ میرا خیال ہے آپ خود باہر جا کے تو نہیں کھانا؟ نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ تکلیف نہ دوں. آپ نے جو آپ کے لیے آسان ہے, جو آپ کے لیے مناسب ہے, جو آپ کے لیے آسانی ہو, آپ نے جو بنا دیا ہے میں وہ کھا لوں گا. اب آپ کو میں پسند بتا کر کے آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ آپ یہ کام کریں. میں نے کئی مرتبہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بات کی ہے, آپ زوجہ چاہتے ہیں یا آپ ماسی چاہتے ہیں کام کرنے والی؟ واہ, فیصلہ آپ کریں پہلے. چونکہ اگر آپ کو بیوی چاہیے تو اس کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ اور اس کا احترام آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کو کام کروانے کے لیے لانا ہے تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رکھ لیجئے, کام کرنے کے لیے بہت سارے مل جائیں گے. تو آپ کو 5-10 ہزار روپے خرچ کیجئے, آپ کو مل جائیں گے. آپ وہ بیوی جس کو اللہ نے آپ کا لباس کہا ہے, اللہ نے جس کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے. مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں خالی, اور میں مرد بن کر کے جو ہے نا اس کے اوپر حکومت کروں. تو مرد بن کر اس کا محافظ بنو. فرق ہے سوچ میں. مرد اگر ہو تو مرد بن کر اس کی آبرو کی, اس کی عزت کے محافظ بنو. مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر حاکم بن جاؤ. ہاں, جہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اگر آسان طریقے سے انجام دے رہی ہیں تو بہت شکریہ ادا کریں. میرے بچوں کی پرورش کر رہی ہے, اس کا شکریہ ہے, اس کا احسان ہے. اس پر یہ فرض تھوڑی ہے, بچے میرے ہیں. کھانا بنا کے دے رہی ہے تو اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے. اچھا, اولاد کو بھی بالکل فرض نہیں ہے. اس کا فرض نہیں کہ وہ مجھے جناب کھانے بنا کر کے دے, میرے لیے جناب میرے کپڑے دھوئے, وہ استری کر کے کھڑی ہو جائے میرے سامنے جناب لے کر کے. کیوں بھائی؟ میں نے کہا نا وہ ماسی نہیں ہے, وہ زوجہ ہے, وہ بیوی ہے. اللہ کے نام پر اس کو لے کر آئے ہیں, اس سے کمٹمنٹ ہے. اس احترام کے رشتے کو برقرار رکھیں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ جب احترام کریں گے آپ اس کی تکلیفوں کا تو احساس کریں نا. صحیح. نہیں, بہت اچھا میسج, بہت اچھا میسج. علامہ صاحب یہ انتہائی پرو خواتین میسج جو دے رہے ہیں, یہ ظاہر ہے بہت کچھ مشاہدے میں آیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اتنے ووکل ہوئے ہیں کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب ایک بہت بڑے کوئی آرٹسٹ تھے جو آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بتائیں آج ان کے بارے میں, کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. نہیں, آپ اس طرح نہ کہیں, وہ بہت دیکھیں یہ سب قابل احترام لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں ہر انسان. اچھا, اس کا پروفیشنل نہ دیکھیں, اس کے اندر جھانک کے دیکھیں کیا ہے.
بعض اوقات آپ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے غیر مذہب میں بھی کوئی نظر آئے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں عوام کو بتا دیں. آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ عمر شریف صاحب تھے. واہ. مطلب انتہائی باادب، مہذب، مراد مندی. بہت بہت احترام. مولا کے ساتھ تو ان کا مطلب عشق تھا. اچھا. عاشق مولا. آنکھوں میں آنسو، گفتگو کے درمیان وہ مطلب بہت کئی ہمارے ساتھ جتنے پروگرام ہوئے ٹیلی ویژن کے اوپر، جب انہوں نے ہوسٹنگ کی یا وہ بطور گیسٹ بھی ہوئے تو بھی وہ احترام کے ہم مطلب بے انتہا. اور بہت سارے اور بھی کافی سارے ایکٹرز، بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی ہیں، کچھ چلے گئے دنیا سے، کچھ آج بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں، کردار کے اچھے ہیں، گفتار کے اچھے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں. پروفیشنل ان کا کچھ اور ہے ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے ایک انسان ہے، اچھا انسان ہے. تو آپ اچھے انسان کا احترام کریں، عزت کریں. اگر وہ اللہ کے نزدیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو مکرم بندہ ہے، جو محترم بندہ ہے، جو قابل احترام ہے، وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے. وہ تو بتائیے گا جو آپ نے بولا تھا انہیں کہ آپ اب شرمندہ نہ کریں. اب وہ ہم چینل کے اوپر ایک پروگرام تھا، وہاں آئے اور آ کر ان کو کچھ بات کرنی تھی تو وہ اچانک بالکل آ کے ایسے بیٹھ گئے. میں نے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، کیا لائیو پروگرام چل رہا ہے. تو خیر وہ بیٹھ کے ان کو کچھ گفتگو کرنی تھی، پرسنل کوئی سوال تھا، کوئی بات تھی، تو وہ انہوں نے کی. تو بہت ہی باادب شخصیت. اور روزے کا والا واقعہ آج سب بتا دیں، علامہ صاحب بتا دیں سب. ایک چینل کے اوپر، شاید آج چینل تھا، اس کے اوپر جو ہے ایک پروگرام تھا، وہی رمضان کے پروگرام تھے. تو اس میں اب افطار کا وقت ہوا، جب وہ وقفہ ہوا تو اس میں ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اہل سنت پہلے کھل جاتا ہے اور اہل تشیع تقریباً 10. جی ہاں. تو میں اس کو ایسے کہہ لیتا ہوں کہ کوئی ایک طبقہ جو ہے تھوڑا سا پہلے کھول لیتا ہے، ایک طبقہ جو ہے تھوڑا سا بعد میں کھولتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بھی کچھ تاخیر سے عمر شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ہی، تو سب نے روزہ کھولا لیکن انہوں نے نہیں کھولا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ جب تک میں نے نہیں کھولا انہوں نے نہیں کھولا. بہت احترام کے بہت سارے لوگ. میں نے کہا نا آج بھی لوگوں میں جو ہے نا، دیکھیں سمجھانے والا کون ہے، دکھانے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے، یہ بہت اہم ہے چیزیں. اس کو تو وہ لوگ سب برے نہیں ہوتے، آپ کی اور ہماری سوچ اچھی اور بری ہوتی ہے. کیا بات ہے، آپ کی اور ہماری سوچ اچھی اور بری ہوتی ہے. اگر آپ اچھا سوچیں اچھا، اور یہ سوچ جو ہے نا دنیاوی زندگی سے لے کر کے اور آخرت تک، یہ اللہ کی راہ پر بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی سوچ دین سے منحرف کر کے راہ شیطان پر بھی لے جا سکتی ہے. صحیح، بالکل درست. چونکہ آپ نے سوچا کیسے ہے، آپ کی فکر کیا ہے. آپ سوچیں اچھا، ٹھیک ہے، آپ کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں؟ حسن ظن رکھیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ اگر جو ہے نا وہ حسن ظن کے آپ نہیں کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک مومن کے اوپر آپ نے زبردستی کے لیے غیر مطلب بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دلیل کے آپ نے جو ہے نا وہ نیگیٹو سوچ لیا. تو یہ نیگیٹو تھنک رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ کہیں نہیں سیدھے ہوتے. صحیح. یہ کسی بھی بحث میں ہوں، کسی بھی حلیے میں ہوں. اللہ مجھ پہ اشارے ہو رہے ہیں، نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی حلیے میں نہیں، کسی بھی اس لباس میں بھی ہو سکتے. اللہ اللہ سب جگہ سارے چیزیں ایک جیسے نہیں ہوتے. سوچ جو ہے آپ کی مثبت ہے، اچھی ہے، خدا کے دین کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، تو کوشش کریں گے کہ برا کم بولیں، اچھا زیادہ. اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اور اچھا پازیٹیو سوچیں گے، کریں گے تو اللہ پاک اچھا ہی کرے گا. آپ دیکھیں، اگر اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں 97 کا.
مجھے اچانک پتہ چلا کہ مجھے جو ہے نا وہ برین ٹیومر ہو گیا تھا. اچھا. جی ہاں, مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. وہ بھی میں مجالس پڑھنے کے لیے, اشرا پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا میں امریکہ. وہاں مجھے کچھ آئی سائٹ کی پرابلم ہوئی جو میں دکھانے چلا گیا. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, ایم آر آئی وغیرہ. ایم آر آئی کرا کے جب میں گھر آ گیا ہوں تو شام کو ہاسپٹل سے کال آئی تھی. اس نے ہمیں بھائی کہ آپ کو تو برین ٹیومر ہے. خیر مختلف ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, یہ کیا, بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے وہیں آپریشن کرایا. 2000 میں ہمارا ایک آپریشن ہوا امریکہ میں. تو وہ ہمارا پیٹیوٹری ٹیومر کہلاتا ہے, جو میڈیکل لینگویج میں وہ بیس آف برین میں ہوتا ہے. وہ آپریشن ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ملک کون سا ہے, میں ہوں پردیسی. اچانک وہاں ایک پرابلم کریٹ ہوئی, آپریشن ہوا, سب کو پتہ ہے, جو لوگ جاننے والے ہیں سب کو پتہ, وہاں انشورنس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایز اے پریسٹ, چونکہ ان کے پاس پریسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ کرسچن ہو, مسلم ہو, کوئی بھی ہو. پریسٹ مطلب یہ کہ جو اسکالر ہوتا ہے اسلام کسی بھی مذہب. جی ہاں. صحیح. تو وہ انہوں نے میرا آپریٹ کیا. آپریشن کرنے کے بعد جب میں ٹھیک ہو گیا اور ہاسپٹل سے میں رہا, وہ گھر آ گیا, اور گھر آنے کے بعد تقریباً 5-6 دن کے بعد میں واپس پاکستان آ رہا تھا. رات میں نے میل چیک کی تو اس میں ہاسپٹل کا بل آیا ہوا تھا. $57,800 کا بل تھا اس زمانے میں. یہ سمجھ لیں 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ بن گیا. جی. اب ظاہر ہے میں تو اتنا, لیکن اب کچھ لوگوں نے جو ایسے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمارے لوگ مشورہ دیتے ہیں چھوڑیں چلے جائیں. میرے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے, دوسرا پاکستان لگا ہوا ہے. یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس نمبر پہ فون کیا, اس بل کے اوپر جو تھا اس پہ میں نے فون کیا. میں نے ان کو بتایا کہ میں سید بول رہا ہوں, ایز اے سید جانتے تھے فرسٹ نیم سے. تو کہ جی, میں نے کہا میں رات میں ابھی ٹھیک ہو کر کے جب ہاسپٹل سے آیا تو میں نے فلائٹ بک کرائی کہ میں گھر جاؤں, اپنے بچوں سے ملوں گا, فیملی سے, خوشی میں. آپ کا بھی بل مجھے ملا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں کل آپ کے پاس مل جاؤں, فلائٹ کینسل کر دوں؟ تو جو فائننس ڈپارٹمنٹ تھا اس نے مجھے کہا کہ نو سید, when you come back here, میں بھی آفٹر 6 months and some 5 months. کہوں اوکے گو, آئی ایم ویٹنگ. مجھے اس نے اتنا اسٹریٹ فارورڈ پہلے جملے پہ کہا کہ آپ فیملی سے ملنے جا رہے ہو. میں نے کہا کہ جائے. اچھا, یہ نہیں ہے کہ وہ کہ ارے یہاں تو میت نہیں دیتے ہیں. جی قبر, اللہ اکبر, کیا مثال دے دی. یہاں تو مطلب کسی کی ماں مر جاتی ہے, کسی کا باپ مر جاتا ہے, لاش نہیں دیتے. صحیح. میں آپ کو اپنا پرسنل بتا رہا ہوں. جی گورنمنٹ مٹی نہیں ڈالتا. جی, مجھے اس نے کہا کہ جناب آپ جائیے پاکستان, جا کر کے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے اس پر. اور وہی ہوا. میں واپس آیا ہوں, اس کے بعد میں رمضان میں دوبارہ جب میں گیا ہوں, پھر میں نے جا کے ان سے میٹنگ کی اور اس کے بعد میں نے اس مسئلے کو سالو کیا. تو کیا سالو کس طرح, بل دیا ہے یا کلیئر؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ انہوں نے مجھے ایک آپشن دیا کہ ان کے پاس ہاسپٹل میں ایک سسٹم ہے کہ جتنے بھی اسلامک منسٹر جو ہے, چاہے وہ کرسچن منسٹر ہو, منسٹر کا ان کے پاس لیول ہوتا ہے, جو اسکالر ہوتا ہے اس کو منسٹر کہتے ہیں. تو ان کو اس نے مجھے ایک فارم دیا کہ آپ یہ پڑھ لیں. میں نے پڑھا, اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہاسپٹل کوئی بھی, چاہے وہ فادر ہو, وہ بشپ ہو, وہ اسلامک اسکالر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو ہم 50% جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اس نے میرے سامنے رکھا کہ آپ کو اگر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ اس کو سائن کر دیجیے, ہم 50% ویسے ہی کر دیں گے, ختم اس کو. تو آپ نے کر دیا؟ میں نے کر دی. تو 50% دے کے آیا؟ جی, پھر وہ قصوں میں کر کے اور پھر بعد میں. تو یہ ہوتا ہے, کیا بات ہے بھائی, انسانیت. یہ ہوتی ہے شرافت. یہ ہوتا ہے نظام. سمجھے نا. اب جو لوگ کیوں جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں کہ سسٹم ایک ہے, آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے. بس آپ سسٹم بنا لیجئے, دیکھیے یہاں کیا روزانہ مطلب آپ کو
یہ کبھی اور کسی موضوع پر بات کر لیجئے گا، ورنہ ایک ہاسپٹل سے اگر جو ہے نا وہ 10 لاشیں تو دن میں نکلتی ہوں گی، میں بہت کم بتا رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے یہ. میں کچھ پوڈ کاسٹوں کو کہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام نہیں پوز کر رہے ہیں، اس کو بہت جلد ریزیوم کریں گے. اور آپ کے آنے کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زوال نعمت سے بچائے اور اللہ استقامت دے. مزید اللہ پاک آپ سے دین کا کام لے لے. انشاءاللہ آمین. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کو جو ہے نا وہ خدا توفیق میں اضافہ فرمائے اور اچھا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیے انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ مختلف باتیں زمانہ تو کہیں کسی بل بھی چاہے نہیں لینے دیتا، لیکن آپ کام کریں، اچھا کریں، اپنے رب سے فیصلہ کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، آپ کرتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو یہیں بریک لگائیں گے، اس دعا، اس یقین، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور علامہ قمبر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.